السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی، لیکن اس نے انتہائی ماڈرن لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لباس کو دیکھ کر میں بار بار بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ میں اسے اس حلیے میں حویلی کیسے لے کر جاؤں گا۔ ہم پٹھان لوگ تو لباس اور پردے کے معاملے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں، اور اس محترمہ نے دوپٹہ یا چادر سر پر لینی تو رہی ایک طرف، ایک معمولی سا اسٹالر بھی گلے میں نہیں ڈالا ہوا تھا۔ یہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور برطانیہ میں پلی بڑھی تھی، لیکن مجھے چچا چچی پر رہ رہ کر غصہ سا آ رہا تھا۔ وہ تو ہماری خاندانی روایات کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو یہاں بھیجنے سے پہلے ان روایات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کسی شتر بے مہار کی طرح اسے یہاں بھیج دیا، اور پھر اس پہ ستم کہ اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی ذمہ داری بھی میرے ہی کندھوں پر ڈال دی؟ شاید چچا چچی کو یہ لگتا ہو کہ میں اسے دیکھ کر امپریس ہو جاؤں گا، لیکن باخدا میری تو یہ حالت ہو رہی تھی کہ اس کی ٹائٹ پینٹ پر مختصر سی شرٹ کو دیکھ کر میرا غصہ دماغ پر چڑھنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نظریں بچا کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے نوٹس تو نہیں کر رہا۔ اگر چچا چچی کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید میں اسے یہیں کھری کھری سنا دیتا، لیکن مروت اور لحاظ میں خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مزے سے چنگم چباتے ہوئے، شولڈر کٹ سلکی بال لہراتے ہوئے، کسی ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتے ہوئے میری طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو وہ اچانک رک گئی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی، اسے غور سے دیکھا اور پھر اچانک میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی، گویا اس نے مجھے تصویر کے ذریعے پہچان لیا تھا۔ جب اس کی حرکت پر مجھے تب سے چڑھ گئی کہ کمال ہے، مجھے پہچاننے کے لیے اس نے تصویر نکالی ہے، جبکہ شادی بیاہ پر حویلی کی گروپ فوٹو کئی بار چچا چچی کو بھجوائی گئی، اور ویسے بھی اکثر چچا چچی سے ویڈیو کالنگ میں پوری حویلی ہی گفت و شنید کر رہی ہوتی تھی۔ تو ایسے میں میری حیرانگی اور پھر غصہ آنا حق پر تھا کہ کیا یہ لڑکی اپنوں سے اتنی غافل ہے کہ اپنے ہی فرسٹ کزن کو پہچان نہیں پائی، جبکہ اس کے ساتھ تو میرا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ اور ہمارے ہاں بچپن کے رشتے ہی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جب ایک بار زبان دے دی جاتی ہے تو وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ یہ میری منگ بھی تھی، تو کیا یہ اپنے ہونے والے فیوچر ہسبینڈ کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی؟ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہیلو کرتے ہوئے ہینڈ شیک کے لیے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ بھلا ہم پٹھان یوں سریعام کسی لڑکی کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ مجھے اس کی یہ ادا انتہائی بری لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ کمر کی طرف پیچھے کر لیا اور اس کے ہاتھ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ تم نے اپنا سارا سامان لے لیا ہے؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو وہ ایک دم شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کے ہاں ہاتھ ملانا گناہ ہے کیا؟ میرے ہاتھ پیچھے کرنے کے باوجود اس نے اپنا ہاتھ میری سمت ہی بڑھایا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، گویا یہ ضدی لڑکی ہاتھ ملا کر ہی میری جان چھوڑے گی۔ میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے کہا، ہمارے ہاں لڑکیوں سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا جاتا، یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے۔ او اچھا، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، سفید دودھیا رنگت میں جیسے شہد ملا ہو، اس پر گلابی ہونٹ اور دائیں گال پر خوبصورت سا ڈمپل۔ باخدا اس پر نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے نظریں چرا لی اور پھر جھک کر اس کا سفری بیگ اٹھایا تو وہ ایک دم سے بولی، نو نو، میں اٹھا لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ تو میں نے ایک ترچھی نگاہ سے اسے دیکھ کر کہا کہ ہمارے ہاں خواتین جب مردوں کے ساتھ ہوں تو ان کا سامان مرد ہی اٹھاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ عورت ذات بوجھ اٹھائے۔ آپ لوگ کتنے مزے کے ہیں نا؟
ادھر انگلینڈ میں تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، وہاں پر ایسے بھائی چارے کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس نے یہ جملے اتنی برجستگی کے ساتھ کہے کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سامان اٹھا کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا، جہاں پر میری شہزادی جیپ کھڑی تھی۔ وہ جیپ میں میرے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کہہ دوں کہ پیچھے جا کر بیٹھے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا کہ کہیں وہ ہمیں روایت پسند سمجھ کر بدک ہی نہ جائے، کیونکہ وہ ایک مغربی ملک سے آئی تھی اور کافی حد تک مجھے آزادانہ سوچ کی مالک لگتی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کے پہناوے کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ اس لیے مجھے ایک دم سے اسے روک ٹوک کرنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے خاموشی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکالی اور ایک دم مجھے کوہنی ماری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے پانی پینے کی آفر آنکھوں ہی آنکھوں سے مجھے کرتے ہوئے پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی تو میں نے انکار کر دیا۔ دوسرا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے مجھے زورے سے لالا کہہ کر مخاطب کیا تو میرے پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ اس پر ستم کے میرے جذبات کا احساس کیے بغیر وہ انتہائی لاپرواہی سے بولی، لالا مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پشاور کی نمک منڈی پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں بہترین چپلی کباب ملتے ہیں، تو کوئی اچھے سے ہوٹل پر روکیں تاکہ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھیل سی گئیں۔ اس نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اتر کر بازار کے کسی ہوٹل میں جاؤں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے خاندان کی عورتیں اتنی بے باکی سے باہر کھانا کھانے کی فرمائش نہیں کرتی، اور ہی ہم اتنے آزاد خیال لوگ تھے کہ اپنی عورتوں کو انگلی سے گھماتے ہوئے ہوٹلوں میں لے جاتے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ اسے کیا کہوں، لیکن پھر آہستہ سے کہا کہ یہاں کلندری بابا کے کباب بہت مشہور ہیں، میں وہاں سے کباب لا دوں گا، تم جیپ میں ہی بیٹھ کر کھا لینا۔ جیپ میں؟ مگر کیوں؟ جب آپ وہاں ہوٹل کے قریب گاڑی روکیں گے تو ہم اندر چل کر کھا لیں گے نا، گاڑی میں کیسے کھائیں گے؟ اتنی گرمی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں، لیکن اسے سمجھانا بھی ضروری تھا۔ تو اسے کہا کہ یہاں ہماری جان پہچان ہے، ایسے میں ہوٹل میں تمہیں لے جانا، اور وہ بھی اس حلیے میں، کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ اس میں نامناسب والی کیا بات ہے، اور میرے حلیے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ چہرے پر حیرت سجائے قدرے غصے سے بولی۔ تو اس کی بات پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ دل میں سوچا کہ مانا تم انگلینڈ میں رہتی ہو، لیکن یہاں کی روایت کو تم فراموش نہیں کر سکتی۔ خیر، میں اپنی سوچ کو دانتوں تلے دبا گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تو وہ بھی منہ پھیلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے یہاں پہنچ کر شدید مایوسی کا سامنا ہوا ہے۔ وہ جیسا سوچ کر یہاں آئی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ تو جانے کیوں مجھے ایک دھڑکا سا لگ گیا کہ یہ کہیں مجھ سے متنفر ہی نہ ہو جائے۔ تو میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اس سے کہا، کباب کے علاوہ اس کا فیورٹ فوڈ کیا ہے؟ تو وہ بیزاری سے بولی، کچھ نہیں، اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کلندری بابا کا ہوٹل بھی نزدیک آ گیا تو میں فوراً اترا اور تازہ گرم گرم کباب اس کے آگے کر دی۔ اس دوران ایک ہلکی سی نگاہ میں نے جیپ کی طرف ڈالی تو وہ کسی بچے کی طرح منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جانے کیوں اس کی ادا پر مجھے پیار سا آ گیا۔ کباب کے ساتھ میں نے گرما گرم نان لیے اور کوک کی ٹھنڈی بوتلیں لے کر میں فوراً جیپ میں آیا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ اب ہم شہر سے نکل کر قصبے کی طرف رواں دواں تھے، اور یہاں پر جا بجا گھنے درختوں اور سبزے کی وجہ سے ہوائیں کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی لگنے لگیں۔ تو میں نے گاڑی روک دی اور کھانے کا شاپر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے چپ چاپ شاپر لے لیا اور انتہائی بے دلی کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون پر مسلسل کسی کا نمبر بھی ملا رہی تھی۔ میں نے مداخلت کرنی مناسب نہ سمجھی اور خاموشی سے اس کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی کال لگ گئی تو وہ پھر سے چہکنے لگی۔ وہ اپنے والدین کو اپنے پہنچنے کی اطلاع فون پر انتہائی جوش و خروش سے دے رہی تھی۔
دوسری طرف چچا انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ چونکہ میں قریب ہی بیٹھا تھا تو مجھے ان کی آواز ٹھیک ٹھاک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً پوچھا کہ آپ کب آئیں گے؟ تو چچا نے اسے کہا کہ ہمیں آنے میں کچھ دن لگیں گے۔ تو وہ ایک دم بھڑک گئے، اس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور وہ انتہائی بے قراری سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ نے تو کہا تھا یہاں پہنچنے کے 2 دن بعد آپ بھی پہنچ جائیں گے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ دن لگیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اگر لیٹ تھے تو پھر آپ نے مجھے پہلے یہاں کیوں بھیجا؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہی آ جاتی۔ تو چچا نے ایک دم سے کہا، تم کون سا کسی غیر کے گھر جا رہی ہو جو اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ یہ تمہارا خاندان ہے، ان سے گھلو ملو، اس وقت تک ہم بھی آ جائیں گے۔ لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ آپ فوراً آ جائیں، میں یہاں پر زیادہ دن نہیں رہ پاؤں گی۔ تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، ذرا دوریز کو موبائل پکڑاؤ۔ تو اس نے انتہائی غصے سے فون میری طرف بڑھایا۔ چچا کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کومل کا بہت خیال کرنا، یہ اب تمہاری امانت ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ میری طرف سے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ شاید ابھی اسے میں فون دوں گا اور وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ بات جاری رکھے گی۔ لیکن جب میں نے فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ دوبارہ سے اپنے پاپا کو کال ملانے لگی۔ مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب اس کا رابطہ ممکن نہ ہوا تو اس نے فون اپنے ہینڈ بیگ میں پٹک دیا اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے اس دوران خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حویلی کا مین گیٹ عبور کر کے جب میں نے جیپ حویلی کے کوریڈور میں کھڑی کی تو زنان خانے کی سبھی خواتین یہاں کھڑی تھیں، جن میں سب سے آگے دادی امی تھی، جو اپنی سفید لباس کے ساتھ بڑے سے دوپٹے کو اپنے سر پر پھیلائے پوری آن بان کے ساتھ اپنی پوتی کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر دبا دبا سا جوش اور خوشی تھی، لیکن جو ہی کومل جیپ سے اتری تو وہ کومل کے ڈریس کو دیکھ کر چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر شدید ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بازو کومل کی طرف واہ کر دیے اور کومل دوڑتے ہوئے ان کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ البتہ حویلی کی باقی خواتین کومل کے ڈریس کو دیکھ کر انتہائی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ ان میں سے زیادہ تر خواتین نے تو شرم سے اپنے اپنے دوپٹوں میں اپنے منہ کو چھپا لیا، کیونکہ کومل کے ڈریس کو دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ انہی میں میری کزن کشمالہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر جتانے لگی کہ کس نمونی کو لے کر حویلی میں آ گئے ہو، لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا۔ ویسے بھی کومل چند دن کی مہمان تھی، اسے پھر واپس جانا تھا، تو میں خوامخواہ اسے کیوں اتنا متنفر کر دیتا کہ وہ مجھ سے بدظن ہو جاتی۔ آخر کو ایک دن اس نے اسی حویلی میں میری دلہن بن کر آنا تھا، لہٰذا میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں بہت احتیاط اور آرام سے اسے اس حویلی کی ریت اور روایات سے آگاہ کروں گا۔ وہ حویلی کی تمام خواتین سے ملی، لیکن پھر دادی کی بغل میں آ کر کھڑی ہو گئی کہ جیسے وہ اس کی پہلی اور آخری پناہ گاہ ہو۔ دادی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو باقی خواتین بھی تتر بتر ہو گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اسے اس حویلی میں رچنے بسنے کے لیے ٹھیک ٹھاک سٹرگل کرنی ہوگی۔ ایک تو وہ کافی کم سن تھی، مجھ سے تقریباً 9 سال چھوٹی تھی۔ دوسرا انگریز کے ملک سے آئی تھی تو طور طریقے بھی انگریزوں والے ہی تھے، جنہیں ترک کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ اور مجھے یہ سوچ کر ہی جھرجھری سی آ گئی کہ اسے یہاں کے ماحول کے مطابق ڈھالنے میں مجھے ٹھیک ٹھاک تربیت کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے چچا اور چچی پر غصہ بھی آنے لگا کہ جنہوں نے اسے یہاں پر بھیجنا ہی تھا تو یہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کی پرورش کیوں نہیں کی۔ یا تو یہ خود سر تھی کہ ان کی کسی بات کو اس نے قبول نہیں کیا، یا پھر وہاں کے ماحول کے مطابق اس کی پرورش کرنا ان کی مجبوری تھی۔ خیر جو بھی ہو، اب تو وہ یہاں آ گئی تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کندھے اچکائے اور جیپ میں سے اس کا سامان نکالنے ہی لگا تھا
کہ ایک دم سے میری کزن کشمالہ میرے قریب آ کر بولی، زوریز، اس کی تو صرف چمڑی چٹی ہے، باقی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھو نا، اسے زندگی گزارنے کے کوئی ادب اداب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا اس نے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو؟ جبکہ اسے آئے ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں۔ تو میرا کومل کی سائیڈ لینا اسے پسند نہیں آیا۔ وہ ایک دم تڑپ کر بولی، تم نے اس کا لباس نہیں دیکھا کیا؟ بھلا اس لباس میں حویلی آنے کی کیا تک بنتی تھی؟ دیکھ لینا، پوری حویلی کو اپنی انگلیوں پر نچائے گی۔ ویسے بھی چچا کی اکلوتی بیٹی ہے، نخریلی تو خوب ہوگی۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، وہ جان بوجھ کر اس لباس میں آئی ہے تاکہ وہ سب کو بتا سکے کہ وہ کتنی بے باک ہے اور اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اس مزاج کی لڑکیاں شمع محفل تو ہو سکتی ہیں، لیکن کسی ایک کی بن کر رہنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جانے کیوں کشمالہ کی باتیں کسی نیزے کی انی کی طرح میرے سینے میں آ کر گڑ گئیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو کشمالہ کو یہ لگا کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا ہوں اور شاید جلد ہی کومل کے تصور سے بھی نکل آؤں گا۔ دراصل کشمالہ مجھے شدید چاہتی تھی۔ اس بات کا اظہار وہ کئی بار میرے سامنے کر چکی تھی، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ کومل میری مانگ ہے اور بہت جلد وہ یہاں پاکستان اس حویلی کی بہو بننے کے لیے آئے گی، تو اس وقت سے ہی رقابت کا شعلہ اس کے سینے میں جلنے لگا تھا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے کومل کے خلاف بھڑکاتی رہتی کہ وہ تو اس ملک کی شہری ہے کہ جہاں پر لڑکیاں آزادانہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ رکھتی ہیں اور شادی کے بغیر ہی بچے جن دیتی ہیں۔ جانے کیوں مجھے کشمالہ کی باتیں زہر لگتی تھیں۔ میں اسے کئی بار ٹوک چکا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے، لیکن وہ باز ہی نہ آتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ جیسے وہ میرا برین واشنگ کرنا چاہ رہی ہے اور کومل کے خلاف کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا کہ جسے جب سے کومل کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ تب سے ہی اس کی محبت میں دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن یہ بات کومل کے علم میں نہیں تھی، تبھی وہ مجھے لالا کہہ کر پکارتی تھی۔ اگلے دن میرا LLB کا رزلٹ آ گیا۔ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لی تھی، تو اسی خوشی میں دادا نے حویلی میں جشن کا اعلان کر دیا۔ کھانے پر پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا اور رات کو مردانے میں ناچ گانے کے لیے مشہور رقاصائیں بلوائی گئیں۔ اس حصے میں عموماً خواتین کو آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میری چھٹی حص آنے والے خطرے کے بارے میں مجھے صبح سے الارم دے رہی تھی، اور وہی ہوا۔ محفل اپنے عروج پر تھی جب اچانک میری نگاہ سیڑھیوں پر کھڑی کومل پر پڑی۔ وہ اچک اچک کر نیچے دیکھ رہی تھی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ عین لائٹ کے نیچے کھڑی تھی اور اس کا چاند جیسا چہرہ اس لائٹ میں چمک رہا تھا۔ اگر اس پر کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو اس سے زیادہ مجھ سے کچھ سوچا نہیں گیا، اور میں تیزی سے کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آیا۔ مجھے آتا دیکھ کر کومل کے ساتھ کھڑی اس کی ہم عمر کزنز وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ کومل پوری محویت سے نیچے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس کے کانوں کے قریب جا کر زور سے دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ ایک دم ڈر کر دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں تو مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ ناحق میں اتنا زور سے بولا۔ وہ بری طرح سے سہم گئی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو جلدی سے سنبھال لیا اور میری طرف مصنوعی غصے سے دیکھ کر بولی، لالا، اتنا زور سے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی بہری تو نہیں ہوں۔ بہری تو نہیں ہو، لیکن عقل سے پیدل ضرور ہو۔ تمہیں یہاں پر کون لے کر آیا ہے؟ کیوں؟ کیا آپ انہیں دیوار میں چنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکراتے ہوئے بولی، ارے بھائی، میں خود آئی ہوں۔ مجھے گانے کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں آخر ہو کیا رہا ہے۔ تمہیں یہاں تک لانے والیوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حصے میں خواتین کا آنا ممنوع ہے؟ سب نے بتایا تھا، لیکن میں ضد کر کے آ گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے اسے یہاں سے جانے کا کہا تو وہ کسی ضدی بچے کی طرح اڑ گئی۔ کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنا آرڈر چلانے والے؟
مجھے شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی یا اسے کوئی یہاں پر کھڑا دیکھ لیتا، میں نے اس کی کلائی مضبوط ہاتھوں سے پکڑی تو اس کی سسکی نکل گئی، لیکن میں اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر اسے تیزی سے اپنے ساتھ بھگاتے ہوئے دادی کے کمرے میں لے کر آیا تو وہ گھبرا کر دادی کے سینے سے جا لگی۔ دادی اس افتاد پر تیار نہیں تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ یا اللہ خیر کیا ہو گیا؟ تو میں نے غرا کر کہا اسے اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اس حویلی کے کچھ اصول ہیں جنہیں کسی صورت بھی توڑا نہیں جا سکتا، اور مردانے میں آئندہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ تو دادی میری بات حیرت سے سن کر اس کی طرف موڑی اور کہا، جھلی ہو کیا؟ بھلا مردانے کی طرف کون جاتا ہے؟ وہ اسے ڈپٹ کر بولی تو وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہنے لگی، اگر حویلی کے مرد ناچ گانا دیکھ سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں؟ تو اس کی بات پر دادی تو صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دادی نے جب اسے آرام سے سمجھانا چاہا تو وہ ایک دم سے رونے لگی اور پھر روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ حویلی کی باقی عورتوں سے بہت مختلف تھی، لیکن خودسر نہیں تھی۔ اسے جس چیز سے منع کیا جاتا تھا وہ رک جاتی تھی، یہاں کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ تقریباً ویسٹرن کپڑے لے کر آئی تھی۔ جب وہ ان کو پہن کر حویلی میں پھرتی تو حویلی کی خواتین اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ 1-2 بار دادی نے بھی اس سے کہا کہ تمہارے پاس کیا قمیض شلوار نہیں ہے؟ تو وہ بولی کہ میں نے تو کبھی یہ پہنا ہی نہیں۔ تو دادی کو اس کے جواب پر بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر دادی نے مجھے بلا کر کہا کہ بازار سے اس کے لیے کچھ جوڑے قمیض شلوار کے لے آؤ، یہ نہ ہو کہ حویلی کی جوان لڑکیاں اس کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ تو میں نے دادی سے کہا کہ وہ جیسی ہے اسے رہنے دے، کچھ دن بعد اس نے ویسے بھی واپس چلے جانا ہے۔ تو دادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تمہارے چچا چچی اسے واپس لے کر نہیں جائیں گے، وہ اب یہیں رہے گی۔ میری تمہارے چچا سے صاف صاف بات ہوئی ہے۔ تو کیا اس بارے میں کومل کو پتا ہے؟ دادی نے کہا کہ تمہارے چچا اگلے ہفتے آ رہے ہیں، وہ خود ہی اس سے بات کر لیں گے۔ ہمیں اس حوالے سے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ میں اور ابھی دادی باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری کزن سریا دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ کومل حویلی سے باہر نکل گئی ہے۔ تو اس کی بات سن کر میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے اور دادی اپنے گال پیٹنے لگی۔ یا خدا، یہ لڑکی تو سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ارے وہ کیا سر پہ چادر اوڑھ کر نکلی ہے یا ویسے ہی نکل گئی ہے؟ تو سریا کھی کھی کر کر ہنسنے لگی۔ وہ اور چادر 2 بالکل ہی متضاد چیزیں ہیں دادی۔ وہ تو ہمیں چادر اوڑھا دیکھ کر کہتی ہے، اتنی گرمی میں تم لوگ یہ سب کیسے اوڑھ لیتی ہو؟ مجھے تو بہت گرمی لگتی ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، دادی اس نے تو سر پر اوپر کر کے جوڑا بنایا ہوا ہے، اور میرے پوچھنے پر بتا رہی تھی کہ یہ اسکرٹ ہے، اس کو پہننے سے تو کوئی بے حیائی نہیں ہوگی۔ سریا کی بات سن کر دادی نے مجھے کہا کہ جاؤ فوراً اس کو لے کر آؤ، حد کر دی ہے اس لڑکی نے تو۔ میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ہماری اپنی زرعی زمینیں تھیں جہاں پر ہمارے مزارع کام کر رہے ہوتے تھے۔ ابھی چونکہ صبح کا وقت تھا، اس لیے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا تو وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی اور پھر میرے پہل بول پڑی اور کہنے لگی، لک، آج میں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کے نزدیک برا لباس ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسکرٹ میں تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی تو شرٹ بھی لمبی ہے اور اسکرٹ بھی پیروں تک آ رہی ہے۔ اپنی حویلی کی جوان جہان لڑکی کو یوں سریعام باہر کھڑا دیکھنا میرے لیے محال تو تھا ہی، لیکن اس کی معصومیت بری باتیں سن کر میرا آدھا غصہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ تو میں نے اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تم نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو یہاں کے مطابق قمیض شلوار پہنو۔ اب دیکھو نا، حویلی میں بھی تو خواتین تم سے دور دور تمہارے اس ویسٹرن لباس کو دیکھ رہی تو بے شک دور رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چڑھ کر بولی،
جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ جب سے یہاں پر آئی تھی ہم اسے روک ٹوک ہی رہے تھے۔ میں اس کی نفسیات کو اچھے سے سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو اگر تم یہاں کے مطابق قمیض شلوار پہنو گی تو کوئی بھی تم سے دور نہیں رہے گا، بلکہ تم اپنی اپنی لگو گی اور تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ تو میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے، یہ قمیض شلوار کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی معصومیت پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے مارکیٹ سے ملیں گے۔ تو وہ ایک دم بولی، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ مارکیٹ سے ملتا ہے، لیکن یہ مارکیٹ کہاں ہے؟ میں خود جاؤں گی، مجھے ویسے بھی اپنی کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں جذ بس ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے حویلی کی عورتیں یوں مارکیٹ میں نہیں جاتی تھیں، بلکہ وہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی حویلی کی ملازمہ سے منگواتی تھیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کہوں، کیونکہ اگر میں اسے اس بات سے منع کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مزید چڑھ جائے گی، لہٰذا میں نے حامی بھر لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ حویلی میں کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس نے ایک بچے کی طرح سر ہلاتے ہوئے مجھے یقین دہانی دلائی، تو میں اسے لے کر حویلی میں آ گیا۔ حویلی میں جو ہی داخل ہوا تو سامنے ہی دادی کھڑی تھی۔ انہوں نے کومل کو دیکھتے ہی کہا، کومل بچے یوں بنا بتائے حویلی سے باہر نہیں جاتے، یہاں پر ہمارے 100 سجن اور 100 دشمن ہیں، جب بھی نکلنا ہو تو زریز کو بتا دیا کرو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جایا کرے گا۔ تو اس نے ایک دم تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں زریز لالا کو آئندہ اپنے ساتھ لے کر باہر نکلوں گی۔ اس کے لالا کہنے پر میں اور دادی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ وہ بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ میں اگلے دن حویلی میں کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اسے مارکیٹ لے گیا اور شلوار قمیض کے ڈھیروں سوٹ اسے دلوا دیے۔ میں نے اسے سوٹ تو دلوا دیے تھے، لیکن مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا کہ وہ انہیں پہنے گی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب حویلی آنے کے 15 منٹ بعد ہی اس نے پہلی بار قمیض شلوار پہنی، تو میں ششدر رہ گیا، جبکہ حویلی کی خواتین حیرت ناک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ قمیض شلوار پہن کر وہ بالکل اپنی اپنی لگ رہی تھی، اتنا حسن اور وقار ایک ہی جگہ پر۔ جب میں نے دیکھا تو میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، میں بار بار اسے چوری چوری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کشمالہ میرے قریب آئی اور غصے سے تنتناتے ہوئے بولی، یہ سوٹ تم نے دلوائے ہیں نا؟ کیا ضرورت تھی اس پر اتنا خرچہ کرنے کی؟ ویسے بھی اس نے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، اور وہاں جا کر اس نے پھر ان سوٹوں کو منہ بھی نہیں لگانا۔ تو نہ جانے کیوں مجھے کشمالہ کی بات بہت بری لگی، تو میں نے اس سے کہا کہ جب وہ مغربی لباس پہنتی ہے تو بھی تم تنقید کرنے سے باز نہیں آتی، اور اب جب وہ ہماری خوشی کی خاطر اپنی پسند کے لباس کی قربانی دے کر قمیض شلوار پہن رہی ہے تو بھی تم طنز کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اس لڑکی سے آخر پہلے دن سے ہی کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تم اتنی انسیکیور کیوں ہو گئی ہو؟ تو وہ ایک دم غصے سے بولی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اس کی اتنی سائیڈ کیوں لے رہے ہو۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ وہ میری منگیتر ہے، شاید تم یہ بات بھول رہی ہو۔ میری بات سن کر کشمالہ کے چہرے پر ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن تم نے تو کبھی بھی بچپن میں طے کیے بزرگوں کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی تھی، اور نہ ہی تم اسے کبھی اپنی منگیتر تسلیم کرتے تھے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ وہ پہلے کی باتیں تھیں جب میں نے اسے نہیں دیکھا ہوا تھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اب مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو میری بات سن کر وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی اور پھر پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ تو میری نظریں ایک بار پھر خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی کومل پر گئیں، جو بات بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ ان دنوں بہت خوش تھی کیونکہ اس کے والدین یہاں آنے والے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے واپس لے جانے کے لیے نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ بات کومل کو پتہ نہیں تھی۔ یہ بات صرف مجھے اور دادا دادی کے علم میں تھی کہ وہ اس کے ساتھ میرا نکاح کریں گے۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی،
لیکن خدا خبر کہ وہ میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام کو چچا کی فلائٹ تھی اور حویلی میں صبح سے دادی نے ملازموں کی دوڑ لگائی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا 12 سال بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ کچن میں نت نئے پکوان بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ میں ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک سریا دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کومل بہت بری طرح سے رو رہی ہے اور کچھ نہیں بتا رہی۔ دادی نے کہا ہے فوراً آپ کو بلا کر لاؤں۔ تو میں دوڑتا ہوا اندر گیا۔ کومل دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ دادی مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو کر بولی، تو میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن مضبوط لکڑی کا بنا ہوا یہ دروازہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، تو مجھے مجبوراً کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں کودنا پڑا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ ایک دم ڈر کر میری طرف دیکھنے لگی، تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے فوراً کہا، ڈرو مت، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اتنی دیر سے دادی اور گھر والے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا، تو مجھے مجبوراً کھڑکی سے کودنا پڑا ہے۔ اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے میں بغیر سانس لیے بولتا چلا گیا اور پھر ایک دم سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا تاکہ دادی اندر آ جائے۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، میں ابھی کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کسی کو جواب دینا چاہتی ہوں، دروازہ مت کھولنا۔ تو میں اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے والدین نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے پاکستان بھیجا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد ہم بھی آ جائیں گے اور پورے پاکستان میں گھومے پھریں گے، لیکن جب ہم سب گھر سے نکلنے لگے تو عین موقع پر پاپا نے مجھے کہا کہ میں اکیلے پاکستان جاؤں گی کیونکہ مجھے ارجنٹ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں نیو یارک جانا ہے۔ میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن پاپا نے کہا کہ ہماری وجہ سے تم اپنی چھٹیاں کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہو۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ میں پاکستان میں کیسے رہوں گی، تو پاپا نے کہا وہ تمہارا دھدیال ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ یوں ان کے بہلانے پھسلانے پر میں یہاں آ گئی، لیکن ابھی ان کا فون آیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے اور تمہیں یہیں پر رہنا ہے اور تمہاری یہیں پر شادی کروائیں گے۔ میں ان کی بات سن کر شوق رہ گئی کہ بھلا میں ایک ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں دھوکے سے بھیجا ہے۔ وہ بات ختم کر کے پھر سے رونے لگی تو میں نے اسے تسلی دی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دادی کو جب میں نے اس کے رونے کی وجہ بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کومل نے اپنے والدین سے فون پر بات کی اور کہا کہ وہ واپس آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے والد فون پر ہی چیخنے لگے، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ نکالا اور اپنے تمام کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور مجھے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات سن کر میں اور دادی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے انہیں خاموش کروا دیا۔ میں ابھی کمرے سے جانے ہی والا تھا کہ کومل ایک دم سے چیخنے لگی، میرے سفری کاغذات کہاں ہیں؟ میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ اس نے اپنے کمرے کی الماری کو اوپر تلے کر دیا، لیکن اسے پاسپورٹ نہیں ملا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ یقیناً حویلی میں کسی نے میرا پاسپورٹ ضبط کر لیا ہے۔ یہ آپ سب لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ زخمی لہجے میں بولی، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ انتہائی عجیب سا ہو گیا۔ وہ ہم سب پر شک کرنے لگی تھی، لیکن وہیں پر اس کی کشمالہ سے دوستی مجھے حیران کر رہی تھی۔ کشمالہ ایک کافی کینہ پرور لڑکی تھی اور مجھے بھولی بالی کومل کے ساتھ اس کی دوستی کھٹک رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے وہ کوئی اندر ہی اندر انتہائی خطرناک پلاننگ کر رہی ہے، اس لیے میں ان پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن کومل کی کشمالہ سے بات کرتے ہوئے اچانک میرے کان کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا، شکر ہے میں نے سارے ثبوت مٹا دیے، ورنہ زوریز لالا تو میری جان ہی لے لیتا۔ وہ جو ہی یہ بات کر کے پیچھے مڑی تو مجھے دیکھ کر حواس باختہ سی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے میرا موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟
تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی، کیونکہ پوری حویلی میں صرف میرے موبائل پر نیٹ سروس تھی۔ گویا میرے موبائل سے کہیں باہر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا اور پھر تیوری چڑھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کشمالہ تو فوراً ہی کمرے سے نکل گئے۔ تو میں نے کومل سے پوچھا کہ تم کن ثبوت کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں لالا، میں نے تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ تو جانے کیوں اس کے لالا کہنے پر آج مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں بپھر کر بولا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں، آئندہ مجھے لالا مت کہنا۔ تو پھر میں آپ کو کیا بولوں؟ وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ تو میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ اور پھر میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ چچا چاچی نے دادا دادی کو کہہ دیا تھا کہ وہ کومل کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، کیونکہ ہم پاکستان نہیں آنا چاہتے، لیکن میں اس جبری نکاح کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کومل کو بتاؤں کہ وہ میری بچپن سے منگیتر ہے، اور اگر وہ راضی ہوگی تو میں تبھی اس سے نکاح کروں گا۔ میری اس بات پر دادا دادی اور گھر کے مرد حضرات کافی خفا ہوئے کہ بھلا عورتوں سے بھی کبھی ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے، لیکن میں اپنی اس خاندانی روایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ مجھے حویلی آتے آتے شام ہو گئی، لیکن مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ کومل نے میرے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا ہے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے، اور اس نے ای میل کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اس کے والدین جبراً اس کی شادی یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی وکالت پر پہلی بار شرمندگی ہوئی کہ میرے اپنے ہی گھر کی عورت محفوظ نہیں ہے، تو میں انصاف کے لیے باہر کیا لڑوں گا؟ میں نے دادا دادی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کومل سے نکاح نہیں کروں گا، اس کے والدین کو اس بارے میں بتا دیا جائے۔ میری بات پر دادا دادی بہت خفا ہوئے، لیکن پھر میرے فیصلے کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے چچا چاچی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ تو وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے کومل کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کومل واپس انگلینڈ جائے اور وہاں پر اپنی مرضی سے شادی کرے۔ میرے چچا کومل کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، اور اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کومل کو اس مشکل وقت سے نکالتا۔ میں باہر تھا، لیکن جو ہی میں حویلی میں آیا تو کومل کی چیخیں سن کر میں فوراً بھاگ کر جب کمرے میں گیا تو وہ نیم جاں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر چچا کا ہاتھ روکا اور انہیں پیچھے کیا، اور افسوس بھری نظر سے اپنے گھر والوں کو دیکھا جو اپنے سامنے ایک دھان پان سی لڑکی کو صرف اس وجہ سے پٹتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی اور یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، ایک انسان ہونے کے ناطے یہ اس کا رائٹ بھی بنتا تھا، کم از کم میں یہ سمجھتا تھا۔ میں نے فوراً کومل کو زمین سے اٹھایا اور اسے لے کر باہر آ گیا، اس کی مرہم پٹی کی۔ اچانک وہ نفرت سے میری طرف دیکھ کر بولی، اتنی ہمدردی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین کرو میں مر تو جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا تم سے نکاح کروایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اسے اعتماد دیتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہارا پاسپورٹ آج ہی چچا سے لے لوں گا اور تمہیں خود انگلینڈ چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ تمہارا بنیادی حق ہے، اور میں تمہارے ساتھ یہ ظلم کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر سب کی مخالفت مول لے کر میں نے کومل کا پاسپورٹ اسے واپس دلوایا اور اسے کہا کہ وہ آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ کومل پاسپورٹ کو دیکھ کر رونے لگی اور پھر آہستہ سے بولی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ جو شخص اس کے حقوق کے لیے اپنی روایات سے ٹکر مول لے سکتا ہے، وہ شخص تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے والدین کے ساتھ حویلی کے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ چچا چچی تو خوش تھے کہ ان کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی، لیکن کشمالہ اور اس کے والدین کے منہ اتر گئے، کیونکہ کومل کو یہاں سے بھیجنے
اور برطانوی ہائی کمیشن سے رابطے میں اس کے والدین کا پورا ہاتھ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے فوراً چلی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا سکیں۔ اپنے منصوبے خاک میں ملتے دیکھ کر کشمالہ اور اس کے گھر والے مجھے بد دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میری کومل سے شادی ہوئی تو وہ اس میں شریک بھی نہ ہوئے، لیکن میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی کیونکہ یہ تو دل کے معاملات ہیں، اس میں جبر تو نہیں کیا جا سکتا۔ کومل میرے 2 بیٹوں کی ماں ہے اور وہ یہیں اسی حویلی میں ایک پورشن میں اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔